میں آپ کو یہاں اباضیہ فرقے کے بارے میں بتاؤں. ہم سنتے ہیں کتابوں میں ایک معتزلی فرقہ تھا اور کچھ خوارج تھے, کچھ جہمیہ تھے, تو ہم سمجھتے تھے یہ صرف کتابوں میں ہی ہیں, باقی ان کا اب تو ختم ہو گئے. لیکن ہمیں پتہ چلا یہاں آ کے کہ وہ ان کی باقیات ہیں, کچھ نظریات ابھی بھی باقی ہیں. تو جو اباضیہ فرقہ ہے, یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے بعض چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو بہت اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جب انسان حقیقت میں آ کے مشاہدہ کرتا ہے تو حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. کتابوں میں اس فرقے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یا ہمارے قدیم علماء نے لکھا ہے, ہم نے یہاں آ کے ویسا نہیں پایا. اور کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی بیس پر تو یہ بالکل ہی گمراہ لوگ ہونے چاہیے. لیکن جب ہم نے یہاں آ کے ان کو دیکھا ہے اور ان کے علماء سے بھی ملاقاتیں کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ صرف ایک دو چیزوں میں اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں, باقی تمام چیزیں ان کی وہی ہیں جو ہماری ہیں. مثلا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, جو فرقہ اباضیہ ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک صحابی رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا اگر آپ نے ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو آپ ہمیشہ جہنم میں جلو گے. جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیشہ جہنم میں نہیں جلیں گے. ایمان کے ساتھ اگر موت ہو گئی تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد ایک دن انسان جہنم سے نکلے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. تو یہ اس شفاعت کے منکر ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں, قرآن کی آیات بہت زیادہ ہیں, یہ پڑھتے ہیں. تو ان کا ایک نظریہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے ثبوت میں ہمیں شبہ ہے. یہ نہیں کہ قول رسول کا انکار کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ثبوت میں ہمیں شبہ ہے. بہرحال ان کا ایک نظریہ ہے, ابھی میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہ اس کو مانتے نہیں. یہ کہتے ہیں بھائی ہمیشہ جہنم میں جلے گا, یعنی جو کافر کی سزا ہے وہی اس مسلمان کی سزا ہے جو بد عملی کی زندگی گزار کے جاتا ہے. اس لحاظ سے کافر میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی رائے میں. لیکن اس عقیدے کے صحیح یا غلط ہونے پر تو ہم بات کر سکتے ہیں, جو کتابوں میں ہے بھی. لیکن اس کا عملی طور پر ان کو فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ پھر گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. یہاں میں نے جتنے ائمہ دیکھے ہیں امام مسجد کا, سب کی پوری داڑیاں ہیں. ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنا امام کے لیے بالکل الاؤ نہیں ہے. ویسے امام کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا جس کی ازار شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو. اس کے بارے میں بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں, ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے. دوسرا مسئلہ جو ان کا ہم سے اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس کے رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں. کہتے ہیں آخرت میں بھی اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی, اور اس کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ نگاہیں اس کا تدارک ادراک نہیں کر سکتی. اور جو احادیث ہیں اس بارے میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن کے خلاف ہیں لہذا ان احادیث کے ثبوت میں شک کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا, نظریہ ان کا غلط ہے, صحیح ہے, میں ان کا آپ کو عقیدہ بیان کر رہا ہوں. لیکن اس کا بھی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے خلق قرآن. ہم نے اب تک کتابوں میں پڑھا کہ یہ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں, جبکہ ہم اللہ کا کلام اور اس کی صفت سمجھتے ہیں. لیکن یہاں جو علماء سے بات چیت ہوئی ہے یا جو لوگ یہاں کے علماء سے پہلے سے ملے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو ایسے مخلوق نہیں مانتے جیسے ان کے بارے میں مشہور ہے. یہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ان صفحات کو یا اس سیاہی کو جس سے لکھا گیا ہے وہ مخلوق ہے. تو اگر یہ اس بحث میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ لفظی اختلاف رہ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں ان کی بالکل وہی ہیں جو مذاہب اربعہ کو فالو کرنے والوں کی ہیں, جو حنفیہ, مالکیہ, شافعی اور حنبلیہ, جو اہل سنت والجماعت کی 4 مکاتب فکر ہیں, بالکل اسی طرح ہیں. دوسرا, ان کو اپنے ہی عقائد پہ اصرار بھی نہیں ہے. یہ نماز کے لیے آگے کرتے ہیں, نماز ہم سے پڑھوا بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ آگے بڑھیں, آپ نماز پڑھائیں. یعنی ایسی شدت نہیں کرتے کہ اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھیں. ہاں, ایک اور چیز ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت معاویہ سے اختلاف ہوا تو یعنی جو رائے وجود میں آئیں, کچھ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا, کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا, اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا, بلکہ وہ طبقہ حضرت علی کو بھی غلط سمجھتا تھا, حضرت معاویہ کو بھی. تو یہ اس طبقے میں شامل ہے. اب غلط سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟
جو ان میں متشدد قسم کے لوگ ہیں وہ تو سنا ہے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے، یہاں کے علماء ایسے نہیں ہیں، یعنی اکثر علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہم حضرت علی کو اجتہادی خطا پہ سمجھتے ہیں۔ اجتہادی کا مطلب وہی ہے جیسے ہم حضرت معاویہ کو سمجھتے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے، حضرت معاویہ جنتی ہیں مگر ان سے اجتہادی خطا ہوئی، تو یہ بھی کہتے ہیں حضرت معاویہ سے بھی اجتہادی خطا ہوئی، حضرت علی سے بھی اجتہادی خطا ہوئی، تو یہ نظریہ ہے۔ لیکن حضرت علی سے عقیدت اور محبت ان کے ایمان کا جزو ہے، حضرت علی کو جنتی سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تھے ان کو حضرت عثمان اور علی پر فضیلت ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم حضرت عثمان اور علی کو بھی برحق سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ برحق صرف حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تھے، 2 خلیفہ، باقی حضرت عثمان اور حضرت علی سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں اور سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا ہے جو مشاہدے پر مبنی میں نے آپ کو بتایا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے، جب آدمی عملی طور پر دیکھتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہیں اتحاد اور اتفاق، مختلف مکاتب فکر اور مختلف مسلکوں میں اتفاق کے قائل بھی ہیں، ان میں وہ فرقہ وارانہ تشدد نہیں ہے، اور یہ سب ان کے مفتی اعظم کی محنت ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ نماز میں ایک سلام پھیرتے ہیں، اور حدیث سے ایک سلام بھی ثابت ہے، یاد رکھیں آپ، ایک سلام پھیر کے نماز ختم کر دیتے ہیں۔ ہم تو 2 سلام کے قائل ہیں، لیکن یہ ایک سلام کے، لیکن حدیث سے ایک سلام بھی ثابت ہے، 2 بھی ثابت ہیں۔ تو یہ جو ہیں ان کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جب ایک سلام بھی ثابت ہے، 2 بھی ثابت ہے، تو 2 ہی سلام کر دیا کرو تاکہ اختلاف سے بچیں ہم۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ سعودی عرب کے بعض علماء نے ان کے خلاف بہت سخت فتویٰ دیا، ان کو دیکھے بغیر صرف کتابیں دیکھ کے فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہیں۔ اس تشدد پر مبنی فتوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی طبیعتوں میں جو لچک تھی وہ لچک کم ہوئی ہے، ایک نفرت کا ماحول بنا، اور پھر یہ اسی پر قائم رہے کہ ہم جو ہمارا مسلک ہے ایک سلام سے نماز ختم کرنا، اسی پہ قائم رہیں گے۔ حالانکہ وہ فتویٰ جو تھا مشاہدے کے خلاف ہے، صرف کتابیں دیکھ کے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم میں ان کا نام نہیں لوں گا، تبلیغی جماعت کے خلاف ان کا فتویٰ پڑھا، میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں، لہذا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ اگر کوئی اور بات کرتے تو شاید ہم مان لیتے، یہ کیسا فتویٰ ہے کہ قبر پرست ہیں؟ یہ تبلیغ والے تو قبر پرستی کا تصور نہیں ہے ان میں، وہ تو بیچارے قبروں سے لوگوں کو قبرستان جا کے جو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، سجدہ کیے ہوئے آدمی کو اٹھا کے لائیں گے اور اس کو اللہ کے راستے میں نکال کے توحید پر لائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ دور بیٹھ کے یا صرف تحریریں دیکھ کے اور کتابیں پڑھ کے نہ کوئی فتویٰ دیا کریں، آپ کسی قوم کا جا کے مشاہدہ کریں، پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، پھر جا کے پتہ چلے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ دور بیٹھ کے کچھ اور ہوتا ہے، جب حقیقت دیکھو تو کچھ اور ہوتا ہے وہ۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تبلیغ، وہ سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم نے تبلیغی جماعت کے خلاف فتویٰ دے دی، قبر پرست ہیں۔ اب قبر پرست کہاں ہے؟ صرف کتابیں دیکھ کے کسی نے ان کے خلاف لکھ دیا اور کچھ ثبوت پیش کر دیے۔ تو اس لیے ہمیں ایک چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب تک کسی قوم کو جا کے خود نہ دیکھیں، خود حال احوال نہ سنیں، ان کے مشائخ اور علماء سے نہ ملیں، اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اس وقت عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ جب بھی یہاں آتے ہیں وہ یہاں کے مفتی اعظم شیخ احمد حمدان الخلیلی سے ملاقات کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ احمد حمدان الخلیلی فرقہ اباضیہ کے ایک امام سمجھے جاتے ہیں، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نہ صرف ان سے ملاقات کی ہے بلکہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ کی اسلام کے لیے خدمات بھی ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں جوڑ بھی پیدا کیا ہے، تشدد والا راستہ اختیار نہیں کیا، اور وہ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جب ہوتے ہیں تو یہ ہمیں مصلی پہ آگے کرتے ہیں نماز کے لیے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن یہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ازار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، امام کی داڑھی پوری ہونی چاہیے، جو ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پردہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہاں کی مقامی عورت کو، جو عمان کی اصل مقامی خواتین ہیں، ان کو بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، اسکاف وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ تو کل مفتی اعظم جو ہیں یہاں کے شیخ احمد حمدان الخلیلی، انہوں نے میری دوپہر کو دعوت کی ہے کھانے پر، اور دعا کریں کہ کوئی اچھی ملاقات رہے ہماری ان سے۔ ایک ملاقات تو ان سے ہو چکی ہے الحمدللہ، تو انہوں نے وہیں پہ ہمیں پھر دعوت دی ہے کہ آپ ہفتے والے دن ظہرانہ ہمارے ساتھ کھائیں۔